شہزادے کی بندریا سے شادی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ وہ بہت بہادر اور خوبصورت تھے اور سب لوگ بادشاہ کے بیٹے کو رشتہ دینا چاہتے تھے اور بادشاہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے 4 بیٹوں کو دربار میں بلایا اور کہا کہ تم کل پہاڑ پر جاؤ گے اور 4 سمت میں تیر مارو گے۔ جس کا تیر جس گھر میں جائے گا اس کی شادی وہاں پر ہوگی۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن 4 شہزادے پہاڑ پر گئے اور ایک نے مشرق، ایک نے مغرب، ایک نے شمال، ایک نے جنوب میں تیر مارا۔ سب کے تیر ایک ایک گھر میں لگے مگر ایک شہزادے کا تیر ایک درخت میں لگا۔ جب شہزادہ وہاں گیا تو وہ بہت بڑا درخت تھا۔ جب وہ تیر اس میں سے نکالنے لگا تو اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے ہمارے درخت میں تیر کیوں مارا؟ شہزادہ ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے؟ تو درخت میں سے دروازہ کھلتا ہے۔ اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بندریا بیٹھی تھی۔ شہزادہ سارا قصہ سناتا ہے تو بڑھیا کہتی ہے کہ اب تم ہم دونوں میں سے ایک سے شادی کرنی ہوگی۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ ایک تو بڑھیا ہے اور ایک بندریا، اب میں کیا کروں؟ کہ وہ سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں بندریا سے شادی کروں گا۔ سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ سب شہزادے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کی تو بندریا سے شادی ہوئی ہے۔ شہزادے کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بندریا کو جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ جب وہ غصے میں کمرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا، تم تو بندریا تھی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے میری ماں نے مجھے بندریا والے کپڑے بنا دیے کہ مجھ سے لوگ دور رہیں اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے میں یہ کپڑے پہننے کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوسرے دن شہزادہ سب سے کہتا ہے کہ میری بیوی سب سے خوبصورت ہے، تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے کیونکہ اس کی شادی بندریا سے ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی سب کے سامنے بندریا بنی رہتی اور شہزادے کے سامنے خوبصورت لڑکی بن جاتی۔ شہزادہ اس سے کہتا کہ تم سب کو اپنی خوبصورتی کیوں نہیں دکھاتی؟ تو وہ کہتی کہ مجھے شرم آتی ہے اور میں کیوں سب کو اپنی خوبصورتی دکھاؤں؟ تم اور میں تو بہت خوش ہیں، ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادے نے اسے غصے سے ناراض ہو کر جھگڑا کر کے ہر طریقے سے کوشش کی کہ یہ بندریا والے کپڑے نہ پہنے مگر وہ نہ مانتی۔ شہزادے نے کہا کہ میں یہ کپڑے پھینک دوں گا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ایک دفعہ ایک ملک میں بہت بڑا جشن تھا۔ سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ تم تو وہاں پر نہیں جا سکتے، تمہاری بیوی کا سب مذاق اڑائیں گے، تم تو رہنے ہی دو۔ اس رات شہزادے نے جب دیکھا کہ وہ سو رہی ہے تو اس نے اس کے بندریا والے کپڑے اٹھا کر جلا دیے۔ صبح جب اس نے دیکھا اس کے کپڑے شہزادے نے جلا دیے ہیں تو اس نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ سب نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تم تو سچ کہتے تھے، تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے۔ شہزادہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں سچ بولتا تھا اور میں ابھی اس کو واپس لے کر آ جاؤں گا۔ جب شہزادہ اس درخت کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ شہزادے نے اپنی بیوی کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ شہزادہ اپنی بیوی کے لیے فقیر بن گیا لیکن وہ نہیں ملی۔ اب وہ بہت پچھتاتا کہ کاش وہ دوسروں کی باتوں میں نہ آتا تو آج وہ دونوں ہنسی خوشی رہتے۔